السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان رکن الدین بیبرس پارٹ 4 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ پہلے 3 پارٹس میں ہم نے سلطان کے پہلے ادوار یعنی کہ بچپنے سے لے کے غلامی تک کا سفر دیکھا تھا، اور اب پارٹ 4 میں ہم نئے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ غلامی سے نکل کے سلطان کا مصر کی فوج میں کمانداری تک کا سفر، اور اس میں صلیبی جنگوں کے خلاف سلطان کا جو کارنامے تھے ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اپنے اس باب کا آغاز کرتے ہیں۔ سلطان محمود سے بیبرس تک کا سفر تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اسی میں جب بیبرس جو ہے وہ اپنی منہ بولی ماں کے پاس رہتا ہے اور وہاں پہ ہی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے، اپنی تعلیم کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، تو اس میں اچانک ایک دن اس کی والدہ کا کوئی منہ بولی ماں جو ہے اس کا کوئی عزیز و اقارب جو ہے آتا ہے، اور جب وہ محمود کی صلاحیتوں کو دیکھتا ہے تو اس سے بڑا امپریس ہوتا ہے، اور اس کی جو منہ بولی ماں ہوتی ہے اس کو کہتا ہے کہ بیبرس کو میرے ساتھ بھیجو، میں اس سے مصر میں کسی محل میں جو ہے ایک اچھی جاب جو ہے دلوا دوں گا۔ اب ماں کا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن اس نے بھی اپنے بچے کے جو اس کا باپ تھا اس نے کہا کہ اس کو بھیج دو، ہم نے تو ادھر اپنی زندگی گزار دی، چلو اس کا بیبرس کا جو فیوچر ہے وہ مستقبل بہتر ہو جائے گا، ہمارا کیا، ہم آج رہے کل نہ ہوں، لیکن اس کے آگے مکمل زندگی ہے، اس کی زندگی کا سوال ہے، ہم اسے اپنے ساتھ اس طرح نہیں رکھ سکتے، اس کو آگے بڑھنے دو، اس کو اپنا فیوچر جو ہے وہ روشن کرنے دو۔ لیکن بیبرس کی والدہ جو ہے وہ نہیں مانتی تھی۔ آخر جب دونوں نے فورس کیا، اس کا جو عزیز اقارب تھا اس نے بھی اور اس کے شوہر نے بھی جو ہے وہ فورس کیا کہ اس کو جانے دو، ہمارا جو ہے اگر ہم آج فوت ہو جائیں تو اس بچے کا کیا بنے گا، اس لیے اس کو دوبارہ غلامی کی طرف بھجوانے کی بجائے بہتر ہے کہ اس کو ہم ادھر بھیجیں تاکہ یہ فوج میں کسی عہدے تک پہنچے، اور جو ہے یہ آگے پھر ہم بھی اس کے ساتھ ہی چلے جائیں گے، اور اس لیے اس کا مستقبل کا سوال ہے، اس کو ساتھ جانے دو۔ اب وہ کارن جو ہے وہ محل میں وزیر تھا شہزادہ نجم الدین ایوبی۔ شہزادہ نجم الدین اس وقت سلطان نہیں بنے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کے نام سے ان کا منسوب تھے، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ تھے عماد الدین، تو وہ اس کے بھائی تھے۔ اب جو شہزادہ نجم الدین ایوب تھا وہ دمشق میں جو ہے اس وقت اپنا شہزادہ ان کی جو ملکیت تھی وہ وہاں پہ تھی، اور وہاں پہ اپنا حکم ان کا چلتا تھا۔ تو جب اس وزیر نے بیبرس کی والدہ کو اور اس کے شوہر کو فورس کیا، تو انہیں بھی ظاہر سی بات ہے، ہر والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کا بہترین مستقبل کے بارے میں سوچیں، تو انہوں نے بھی اس کے بہترین مستقبل کے لیے اسے جو ہے وہ محل میں اس کے ساتھ بھیج دیا۔ اب وہ جو چوائس تھا وہ جو وزیر تھا محل میں، ویسے بھی محل کو جو ہے وہ سفارشوں کا اڈا کہا جاتا ہے، اس میں اس وزیر نے ایک انتہائی چلاکی کھیلی، اور اس شہزادہ نجم الدین ایوب کو اس نے بطور تحفے میں وہ غلام دے دیا، اور اس کو یہ لگا تھا کہ جیسے میں اس کو جو ہے اپنا جیسے ایک اچھا غلام تحفے میں دوں گا تو یہ میرے عہدے میں ترقی کرے گا، لیکن نجم الدین ایوب بھی اس کی چالاکی سے خوب واقف تھا، تو اس نے اس غلام بیبرس کو تو اپنے ساتھ رکھ لیا، لیکن اس کو کچھ بھی تنخواہ نہ دیا، کیونکہ وہ اس کی جو نیت تھی اس کو جانتا تھا۔ اب اس نے بیبرس کی جو ہے مکمل تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد مقرر کیا، اور کیونکہ اس نے جو ہے سارے غلاموں کو، جتنے بھی غلام ہوتے تھے اس کو یہ تلوار بازی، تیر بازی اور اس طرح کے سارے جو فن ہے وہ سکھاتے تھے، تو اس لیے اس نے بیبرس کو بھی اسی استاد کے ساتھ بھیجا اور اس کو ان چیزوں میں مہارت دلائی۔ لیکن جب استاد نے بھی بیبرس کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھا تو اس نے اس کے اوپر فل فوکس کیا، اور اسے جو ہے وہ ایک زبردست سپاہی اور ایک اچھا کماندار بنایا۔ اس کے بعد
جب اس وزیر کو نجم الدین ایوب کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہ ملا تو وہ اس کے بھائی کے پاس گیا اور اس بھائی کو نجم الدین ایوب کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور اسے کہا کہ تمہارا بھائی تمہارے تخت کے خلاف جو ہے تمہارا تختہ پلٹ دے گا اور تمہارے خلاف وہ کارروائیاں کر رہا ہے، تو اس کے خلاف تم جنگ کرو۔ تو اس میں اب اس بھائی جو ہے وہ بھائی اب اس کے دھوکے میں آ گیا تھا اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف فوج کشی کی۔ ایوب نے چاہتا تھا کہ اس کا جو ہے وہ اپنے بھائی کو کھائے گا، اس لیے اس نے ہتھیار ڈال دی اور اپنے اس شہزادے کے حوالے کر دیا۔ اب اس سلطان نے ایوبی کی سلطنت کا جو سلطان تھا اس وقت مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس نے ایوبی سلطنت چلتی تھی، تو اس میں نجم الدین ایوب کا جو بھائی تھا اس نے نجم الدین ایوب کو اور اس کے جو احساس جن میں بیلنس بھی پیش تھا اس کو جو ہے وہ زندان میں ڈال دیا اور جو ہے وہ اپنے تحت پہ بیٹھ گیا۔ لیکن اب کی بات جو تھا وہ سلطان کی بجائے وہ جو وزیر تھا جس نے چاپلوسی کر کے اس کو اپنے بھائی کے خلاف کیا تھا، وہ ساری سلطنت جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ انشاءاللہ ہم پارٹ 5 میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح نجم الدین ایوب جو ہے وہ زندان سے نکلا اور تخت میں جا کے بیٹھا اور اس سارے میں بیبرس کا کیا کردار تھا، اور یہاں سے ہی اصل میں بیبرس کی جو اصل مہارانہ صلاحیتیں ہیں اب یہاں سے ہی سٹارٹ ہوں گی، اور یہاں سے ہم انشاءاللہ آگے بیبرس کا ترقی کی طرف کا جو سفر ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے۔ تو امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ کافی انفارمیٹیو ہوگی۔ جزاک اللہ۔